بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں کوشش کروں گا کہ سیکشن 1 کا چیپٹر نمبر 1 وہ کمپلیٹ کور کر لوں۔ تو چیپٹر نمبر 1 میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ انٹروڈکشن آف دا اسٹڈی ہے۔ اس پارٹ میں جو ٹاپک انڈر اسٹڈی ہے اس کی بریف اور کمپریہنسو انٹروڈکشن آپ نے لکھنا ہے، اور اس انٹروڈکشن میں 3 چیزیں وہ انکلیوڈڈ ہے۔ ایک انٹروڈکٹری پیراگراف، دوسرا ہے ڈسکرپشن آف دا پروجیکٹ ٹائٹل، اور اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ وٹ دس پروجیکٹ از آل اباؤٹ، کہ آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں یہ کس چیز کے حوالے سے ہے، اور تیسرا ہے ریشنل، یعنی اس کی ریسرچ کی کیوں ضرورت ہے، وائی دس ریسرچ از نیڈڈ، آپ نے اس ٹاپک کو کیوں چوز کیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ انٹروڈکشن آف دا اسٹڈی میں انکلیوڈ کریں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹروڈکشن وہ 3 چیزوں پر انکلیوڈ ہے۔ ایک ہے انٹروڈکٹری پیراگراف، دوسرا ہے ڈسکرپشن آف پروجیکٹ ٹائٹل، اور تیسرا ہے ریشنل آف اسٹڈی۔ تو انٹروڈکٹری پیراگراف چونکہ میں نے امپیکٹ آف ریمیٹنسز آن اکنامک گروتھ والا ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا تھا، تو اس میں نے لکھا ہے کہ ریمیٹنسز از دا ٹرانسفر آف ارننگز آف انٹرنیشنل مائیگرنٹس ٹو دیئر فیملیز۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، اور پھر اٹ ہیز پازیٹیو امپیکٹ آن اکنامک گروتھ آف اے ڈیولپنگ کنٹری ایز دیز آر دا بیسک سورس آف انکریزڈ انویسٹمنٹ اینڈ انکریزڈ کنزمپشن which ensures circulation of wealth in the recipient country. It reduces poverty, current account deficit, and dependence on external borrowings and promote investment in human capital. تو یہ میں نے انٹروڈکٹری پیراگراف لکھا۔ دوسرا ہے ڈسکرپشن آف پروجیکٹ ٹائٹل، اور اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ کس چیز کے حوالے سے ہے اور اس کا کیا پرپز ہے۔ تو دا میجر پرپز آف دا پروجیکٹ از to explore the effects of foreign remittances on economic growth of a country۔ اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ فارن ریمیٹنسز کا اکنامک گروتھ پر کیا امپیکٹس ہیں۔ اس اسٹڈی میں ہم مختلف فیکٹرز اور ان کے امپیکٹس کو اسٹڈی کریں گے آن اکانومی آف اے کنٹری۔ تو مختلف فیکٹرز اور ان کے امپیکٹس آن اکانومی آف اے کنٹریز کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ اسٹڈی ہائی لائٹ کرے گا This study will highlight the crucial role of foreign remittances in economic development of a country۔ تو یہ تھا ڈسکرپشن آف اے پروجیکٹ ٹائٹل۔ تیسرا ہے ریشنل آف اسٹڈی، یعنی اس پروجیکٹ کا کیا ریشنل ہے۔ تو دس اسٹڈی ہیز بین کنڈکٹیڈ ٹو ایکسپلور دا ریلیشنز آف ریمیٹنسز ان اکنامک گروتھ آف پاکستان، کہ یہ اسٹڈی ہم نے کیوں کنڈکٹ کیا، تاکہ ہم معلوم کریں ریمیٹنسز اور اکنامک گروتھ آف پاکستان میں کیا تعلق ہے، پازیٹیو ریلیشن ہے یا نیگیٹیو ریلیشن ہے۔ پازیٹیو ریلیشن میں یہ ہوتا ہے اگر ریمیٹنسز زیادہ ہوں گے تو اس سے اکنامک گروتھ پر پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا اور ہم ترقی کریں گے، اور نیگیٹیو ریلیشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کوانٹٹی میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسرے کوانٹٹی پر وہ نیگیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو نیگیٹیو ریلیشن میں یہ ہوتا ہے اگر ریمیٹنسز وہ زیادہ ہوں گے تو اس سے ہمارے اکنامک گروتھ وہ اس میں ڈکریز واقع ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم نے انٹروڈکشن میں 3 چیزیں، انٹروڈکٹری پیراگراف، ڈسکرپشن آف پروجیکٹ ٹائٹل، اور تیسرا ہے ریشنل آف اسٹڈی کو ڈسکس کیا۔ سب ہیڈنگ 1.2 ہے بیک گراؤنڈ آف دا اسٹڈی۔ تو آپ جو ہے نا بریفلی بیک گراؤنڈ کو ڈسکرائب کریں، یعنی یہ جو آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے اس کے امپیکٹ اینڈ امپلیکیشن آف دا ٹاپک آن دا انوائرمنٹ، کہ انوائرمنٹ پر اس کے کیا امپیکٹس ہیں، یعنی جو اسپیسیفک سیٹ اپ ہے جس میں آپ ایک ایشو کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ آپ کا انوائرمنٹ ہے۔ دوسرا، یہ بیک گراؤنڈ یہ ویل ایلیبوریٹڈ ہونا چاہیے، اور یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں کرنٹ فیکٹ اور فگرز بھی بیک گراؤنڈ میں انکلیوڈ کریں۔ اس کے ساتھ یو کین آلسو ایکسپلین اٹ ان کنٹیکسٹ ود دا ورک آلریڈی ڈن آن دا ٹاپک، کہ اس ٹاپک پر جو پہلے سے کیا گیا ورک ہے اور ریسرچرز نے ریسرچ کیا ہے اسی کنٹیکسٹ کے حوالے سے بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی انکلیوڈ کرے کہ
it should provide all the necessary initial information کہ جو تمام ضروری ابتدائی انفارمیشن ہے یہ اس میں موجود ہو تاکہ جو قاری ہے ریڈر ہے وہ سچویشن انڈر اسٹڈی کو بہتر انداز میں سمجھ سکے. تو بطور ایگزامپل میں اپنا پروجیکٹ پروپوزل آپ کو دکھاتا ہوں، تو اسی سے ہیلپ لے کر آپ اپنا پروپوزل تیار کر سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ آف دا اسٹڈی آپ لکھ سکتے ہیں. تو آپ نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پیش کرنا ہے اور فیکٹس اور فگرز اس میں انکلوڈ کرے. تو یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں نے لکھا ہے کہ فارن ریمیٹنسز آر اے سگنیفیکنٹ پارٹ آف اکانومی آف پاکستان سنس 1970 اور اپراکسیمیٹلی 5 ملین پاکستانیز ہیو مائگریٹڈ ٹو فارن کنٹریز ڈیورنگ 1970 ٹو 208 بیورو آف امیگریشن اینڈ ورسیز امپلائمنٹ. آپ اس میں حوالہ دیں. اور ڈیورنگ 1970s decade the number of migrants increased, so amount of foreign remittances also increased and reached a peak in 1982 to 83. Thereafter this declining trend started and continued till 2001. There is fluctuation in amount of remittances that Pakistan received from 1971 to 2008. اب current situation کیا ہے؟ Currently foreign remittances grew strongly and remittances crossed the monthly mark of $3 billion for the first time, the State Bank of Pakistan reported in May 2022. Pakistan has received record high remittances at $3.12 billion in April 2022. Fahad Rauf says the inflow trend suggests the remittances may total at over $31 billion in the full fiscal year. The Express Tribune May 14 2022 میں یہ لکھا گیا تھا. تو یعنی اس 2022 تا 23 پاکستان میں جو ہے نا وہ پاکستان وہ $31 بلین قیمت $31 بلین تک جو ہے نا ریمیٹنسز ریسیو کر سکتا ہے. تو یہ تھا بیک گراؤنڈ آف دا اسٹڈی. پھر ہے 1.3 آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی، یعنی اس ریسرچ کے جو مقاصد ہے وہ آپ لکھ لیں. اسٹیٹ دا آبجیکٹیو گولز آف یور پروجیکٹ کیپنگ ان مائنڈ دا فالوئنگ. یہ پوائنٹس آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پروجیکٹ کا دیس شوڈ اسٹیٹ دا پرپز آف دا پروجیکٹ. ایسا آبجیکٹیو لکھے جس سے آپ کے پروجیکٹ کا مقصد وہ ظاہر ہو. دوسرا دیئر مسٹ بی بیسڈ آن لاجیکل فیکٹ اینڈ فگرز، اور آپ کا جو اسٹڈی کے آبجیکٹیوز ہے یہ لاجیکل فیکٹس اور فگر کے بیس پر ہو. اور یہ آبجیکٹیوز اچیویبل ہونے چاہیے جو کہ اسپیسیفائڈ جو ٹائم فریم ہے اور پیرامیٹرز ہے. اور اس کے ساتھ یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرے وہ ایشوز جو انڈر اسٹڈی ہے. اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ دا اسپیسیفائڈ آبجیکٹیو شوڈ بی کلیئرلی پریزڈ ان آپریشنل ٹرمز. یہ جو آبجیکٹیوز آپ نے اسپیسیفائڈ کیے ہیں یہ کلیئرلی پریزڈ ہونا چاہیے آپریشنل ٹرم میں، یعنی یہ کلیئرلی اس چیز کی طرف اشارہ کرے کہ وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو، کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ویئر اینڈ فار وٹ پرپز، وہ کہاں پر کرنا چاہتے ہیں اور کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹڈی، اور اس ریسرچ کے اینڈ پر آپ کے آبجیکٹیوز کا اسسمنٹ کیا جائے گا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ اگر کہ آپ نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. تو بطور ایگزامپل میرا جو پروپوزل ہے اس میں جو آبجیکٹیو آف دا اسٹڈی ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو آبجیکٹیو آف دا اسٹڈی یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ دا امپیکٹس آف فارن ریمیٹنسز آن اکنامک گروتھ، کہ اکنامک گروتھ آف پاکستان پر فارن ریمیٹنسز کا کیا اثر ہے، اس کو معلوم کرنا ہے، یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے.